جب یہ آیا تھا اس کا کیا نعرہ کیا تھا؟ جب اس نے شروع میں، مجھے یاد ہے یہ جب یو ایس میں بھی اس کا یہ کیمپین شروع ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی تھیں، تو جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں وہ بڑے امپریس تھے کرپشن کے نعرے سے کہ یہ کرپشن ختم کر دے گا، کیونکہ وہاں پہ نا ان جنرل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپشن بس پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے، اور کسی تھرڈ ورلڈ، تو ان کو لگتا ہے، اور ان کو پھر عمران خان نے آ کے اس کو ریٹریٹ کیا یہ کانسیپٹ کہ پاکستان کا مسئلہ ہی کرپشن ہے، بس کرپشن ختم کر دو تو سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے آ کے خود کیا کیا کرپشن کے لیے؟ اس پہ کوئی ذرا مجھے بتا دیں کہ اس نے کرپشن کو ختم کیا یا اس نے خود اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے کرپشن جو کا کہتے انڈیکس ہیں؟ جو ہے وہ تو بڑھ گیا تھا اس کے زمانے میں۔ ساری جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے زمانے میں کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی باقیوں کے زمانے میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اسے وہ کر رہا ہوں، ان کو بری ذمہ کر رہا ہوں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، انہوں نے بھی بڑا کچھ اپنے زمانے میں کیا، لیکن ان سے بھی زیادہ کرپشن اس کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اور میں ایک بات اور صرف یہاں کہوں کہ عمران پہ جو مجھے مین اعتراض ہے نا، ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کے بچوں کو استعمال کرتا ہے اور فساد کرتا ہے ہمارے ملک میں، اور فساد کرتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دو اعتراض میرے اور ہیں، اور وہ دونوں جو ہیں ان کی بنیادیں اخلاقی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں۔ پہلا اعتراض مجھے یہ ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف بات کرتا تھا، اور اس نے آتے ہی جو ہے وہ ملک ریاض تک جیسے آدمی کو، جو کہ اتنا کرپٹ ہے، ملک ریاض اتنا کرپٹ آدمی ہے، اور میں تو دیکھیں برابری پارٹی کا چیئرمین ہوں نا، مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا، ہم تو تمام پاکستان کی رولنگ کلاس کے خلاف ہیں، تو اسی سے چل جانا چاہیے پتا کہ ہمیں تو ملک ریاض سے چاہیے کچھ نہیں ہے، کبھی بھی ہمیں کسی امیر آدمی سے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے ہم ببانگے دوہل یہ بات کرتے ہیں۔ تو ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی سے اس نے دوستی کی، اس کی بیوی اس سے ہیرے جواہرات لیتی رہی، انگوٹھیاں لیتی رہی، اس نے اس کے پیسے چھڑوائے، اور یہ ملک ریاض اس کے اسپتال کو بھی چندہ دیتا ہے، اور بھی بڑے بڑے پاکستان کے بڑے بڑے لوگ اس کو چندہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو کرپشن والی بات ہے نا عمران خان کی، یہ نہایت فضول بات ہے، میں اسے بالکل اگری نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کرپشن کو بڑھایا ہے اپنے زمانے میں، اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے اس کی بیوقوفی کا بھی فائدہ اٹھایا ہے اور اس کی منافقت کا بھی فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے خوب پیسہ بنایا۔ اور تیسرا سوال میرا اس کے اوپر جو میرا سب سے بڑا اعتراض ہے، ایکچولی چوتھا بھی ہے، وہ ریلیجن کا یوز ہے، وہ سب سے پہلے ہے میرا، سب سے پہلا میرا جو اعتراض ہے اس کا ریلیجن کا یوز ہے، مذہب کا، لیکن چلیں وہ میں بھی سائڈ پہ کر دیتا ہوں۔ تو تیسرا جو ہے نا وہ ہے کہ یہ ایکچولی جب آیا تھا تو اس نے کہا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں پہلے جو کہ امورل ہیں، اس نے موریلٹی کو اس کا وہ بنایا، بنیاد بنائی۔ ایون یہ یہاں تک کہتا رہا کہ اخلاقی بنیاد جو ہوتی ہے اگر وہ آپ کھو دیں تو پھر آپ کی سیاست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بات میں بھی مانتا ہوں، لیکن چونکہ یہ کہہ رہا تھا تو اب آپ اس کی وہ ذرا دیکھ لیں اخلاقیات، کہ اس کو بنایا جاتا ہے وزیر اعظم، اس کے بعد 14 جدادیں ہیں، اربوں روپے کا مالک ہے، یہ 300 کنال کا گھر اس کا اسلام آباد میں ہے، 8 کنال کا گھر اس کا لاہور میں ہے، ایک اور گھر اس کا اسلام آباد میں ہے، اور 11 جدادیں اس کی جو ہیں وہ اس کی زرعی زمینیں ہیں، اور بڑی بڑے ایکڑوں میں پھیلی ہوئی، ہزاروں ایکڑوں میں اس کی زمینیں ہیں، جو کہ 11 جدادیں ہیں۔ اور یہ آدمی جو ہے یہ باقاعدہ اس ملک کے اندر کرتا رہا ہے یہ سارا کام کہ جی لوگوں کو اخلاقی بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ وزیر اعظم بن کے یہ کیا کرتا ہے کہ توشہ خانہ ایک جگہ ہے جہاں پہ تحفے آتے ہیں، پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، ان کے جو لوگ ہیں حکمران، وہ ہمیں تحفے بھیجتے ہیں تو وہ وہاں پڑے ہوتے ہیں، اس نے وہ بھی نہیں چھوڑے۔ آپ سوچیں ذرا اس آدمی کو کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ وہ تحفے بھیج دیتا ہے اور کروڑوں روپیہ بنا لیتا ہے۔ مجھے سب سے بڑا اعتراض ہی یہی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کون آدمی کرتا ہے سوائے اس کے جو لالچی ہوتا ہے، جو طبیعتاً لالچی ہے، اور اس آدمی نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس لیے عمران کی جو پوری زندگی ہے نا اس میں کرپشن ایک طرف، اخلاقیات ایک طرف، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جو فساد کرتا ہے اپنے بچوں کو اس میں نہیں شامل کرتا اور لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ آئی تھنک ایک جو امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں جو میرا ذاتی رائے ہے کہ
لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ صرف فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے, مطلب مالی کرپشن ہوتی ہے, آپ نے پیسہ لیا یہ کرپشن ہے, یا پیسہ رشوت لی یا لوگوں کو دیا کہ اپنا کام کرانے کے لیے. لیکن کرپشن تو اٹس مچ بگر دین دیٹ. مطلب اگر آپ کسی کرپٹ بندے کے ساتھ کام کریں گے, کرپٹ بندے کو اپنے ساتھ رکھیں گے, کرپٹ بندے سے کام کرائیں گے اپنے لیے, یا کرپٹ بندے کو فائدہ پہنچائیں گے تاکہ آپ کو کسی طرح کا فائدہ پہنچائے, آئی مین دیز آر آل پارٹس آف کرپشن. تو اس نے تو کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا. کرپٹ لوگوں مطلب اس کے تو اتنے اسکینڈلز ہیں کہ جو ایکسپیٹ پاکستانیز آئے باہر سے, زلفی بخاری کا اسکینڈل ہے, پھر اس نے عثمان بزدار کے زمانے میں جو پنجاب میں جو کچھ ہوا, میرا خیال ہے کہ پنجاب میں وہ تمام پچھلی حکومتیں جو تھیں نا اس کا وہ بڑھ گیا اس سے, میری وے بیونڈ دیٹ. اور اس کا کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو کرپٹ نہیں ہے, تو عمران خان کرپٹ نہیں ہے, تو اس نے ایک کرپٹ بندے کو کھلی چھٹی دی کہ تم جو مرضی کرو, اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا کہاں جا رہا تھا اس پہ تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے میرا خیال ہے. تو کرپشن جو ہے آئی تھنک اٹ از ناٹ جسٹ فائنینشیل کرپشن, آپ کے ایک کرپٹ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ, پھر آپ کی جھوٹ بولنا بھی کرپشن کے اس میں آتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینا بھی کرپشن کے, آپ کرپٹ انسان ہوں گے تو آپ یہ کریں گے نا. تو آئی تھنک ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ آئی تھنک کہ وی شوڈ ڈفرینشیٹ کہ کرپشن, عمران خان یہ نہیں کہ اس نے پیسہ نہیں لیا, مطلب جیسے ابھی کہا کہ توشہ خانہ سے اس نے فائدہ بھی اٹھایا, القادر سے بھی, اٹس مچ مور دین دیٹ, اٹس بیونڈ دیٹ یو نو کہ وہ کرپٹ ہے. اور پھر منی لانڈرنگ جو کرتا رہا ہے, اس کے نام کے عمران کے نام پہ شوکت خانم کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے, بالکل وہاں سے پیسے آ رہے تھے. ابھی یہی تو کیس چل رہا ہے نا اس کے اوپر. پھر جو فورن فنڈنگ کے اندر جو اکبر ایس بابر اس کے خلاف بات کرتا ہے, اس کے اندر عمران کے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ انفیئر مینز اور ال مینز سے آیا ہے, اور یہ ابھی اس پہ بھی کیس چل رہا ہے, اور اکبر ایس بابر اس کو بڑا اسٹرانگلی ابھی تک اس کے اوپر لگا ہوا ہے اس کے پیچھے. تو بہت ساری چیزیں ہیں عمران کے اندر, کانٹرڈکشنز, تضادات, منافقتیں اتنی زیادہ ہیں, اور اس آدمی نے اپنا محاسبہ کبھی نہیں کیا کہ یہ اب اس کی منافقتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر عام لوگوں کے اندر جا رہی ہیں, کیونکہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. الٹا ہو گیا ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکمران جو ہے وہ اتنا اچھا ہے تو ہمیں ایسا ہو جانا چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار, عمران بھی تو یہ سارا کچھ کرتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو نوجوان اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ اس کی جو منافقتیں ہیں ان کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا جو فائنینشیل ٹائمز میں آرٹیکل آیا تھا بڑا, یہ فارن فنڈنگ کیس تھا, اس میں تو یہاں تک ایلیگیشنز تھیں جو کہ میرا خیال ہے یہاں پہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی, کہ ایون جو شوکت خانم کا پیسہ جو اس کے نام پہ لیا گیا تھا وہ پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کیا گیا. تو اس کی تو بہت کہانیاں ہیں, اور اس نے جوا کھیلا ہے, اس نے بال ٹیمپرنگ کی ہے, اس نے مطلب کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ دس از آل کرپشن. اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ صرف اس کو, کیونکہ اس کا امیج ایسے بنایا گیا کہ ہی واز بیونڈ کرپشن, یہ کوئی پتہ نہیں فرشتہ نما انسان تھا جو کہ ہمیں خدا نے اتارا پاکستان پہ. جوا کھیلنے سے مجھے یاد آیا کہ اس نے ایک دفعہ نا, ایک تو یہ پاکستانی ٹیم کے اوپر جوا کھیلا تھا اس نے, وہ تو سب کو پتا ہے, سارے پلیئرز کو پتا ہے. ایک جوا اس نے اپنے بردر ان لا کے ساتھ کھیلا تھا. میں اس کی بات کری.